السلام علیکم میرے پیارے عزیزوں دوستوں، آپ سب ٹھیک ہوں گے، صحت یاب ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں آج آپ لوگوں سے یہ شیئر کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ہڈی کیوں نہیں دی اور زبان میں ہڈی کیوں نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دل اور زبان کو ہمیشہ نرم رکھو، ہر شخص سے نرم لہجے سے پیش آؤ، کسی کے ساتھ میں سختی بدتمیزی مت کرو، دل ہمیشہ نرم رکھو، دل میں ہمیشہ رحم رکھو، رحم گیری سے سب سے پیش آؤ، کسی کے ساتھ سختی مت کرو، کسی کے ساتھ میں برا بیہیویئر نہ کرو۔ ایسا نہیں کرو کہ سامنے والے کو برا لگ جائے، سامنے والے کو دل تمہاری وجہ سے دکھ جائے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کا کسی شخص کا دل دکھانے پہ بہت بڑا گناہ دیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اپنے دل اور زبان کو ہمیشہ نرم رکھا کریں اور لہجے کو ہمیشہ نرم رکھیں، اچھے سے پیش آئیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان میں ہڈی نہیں دی تو ہم زبان کی سختی کیوں پیش کرتے ہیں، کیوں زبان کی سختی سے پیش آتے ہیں سب سے۔ کسی کی زبان ہے نا اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہوتی ہیں، دل پہ ڈائریکٹ لگ جاتی ہیں جا کے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ اتنا تیکھا بیہیویئر رکھتے ہیں، اتنا کڑوا اپنا مزاج، اور بعد میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سچا اور اچھا انسان ہوتا ہے وہ زبان کا کڑوا ہوتا ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے، ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی میٹھا اور اچھا کوئی شخص تھا؟ کوئی نہیں تھا، نہ ان کا تو کوئی ثانی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ تو ان کی زبان پہ کبھی سختی کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کبھی کسی سے کڑواہٹ کیوں نہیں بولی؟ ان سے سچا تو کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ میں ایسا بیہیویئر نہیں کیا کہ سامنے والے کا دل دکھے۔ انہوں نے ہمیشہ اچھا بیہیویئر کیا، لوگوں نے برا کیا تب بھی انہوں نے اچھا کیا۔ ہم آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں، ایک بوڑھی عورت کا اور ہماری نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ ایک بار کیا ہوا کہ مکہ شہر میں یہ بات پھیل گئی، مکہ شہر میں سب نے جو مکہ کے یہودی لوگ تھے ان لوگوں نے یہ بات پھیلائی کہ یہاں ایک محمد نام کا لڑکا رہتا ہے جو کہ بہت جادوگر ہے، وہ جس سے بھی بات کرتا ہے اس کو اپنی باتوں میں اپنی طرف کر لیتا ہے۔ وہ انسان محمد جس سے بھی بات کرتا ہے تو وہ انسان محمد کے جیسے ہی بات کرنے لگتا ہے، اسی کے جیسا ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے سب وہ مکہ شہر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تو ایک بوڑھی عورت بھی جا رہی تھی، وہ اپنے سامان کو اٹھا نہیں پا رہی تھی، صحیح سے وزن تھا وہ بوڑھی تھی۔ تو ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس بوڑھی عورت پر پڑی، تو یہ وہاں پہ تشریف لے گئے۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ اماں تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا سامان زیادہ ہے، لاؤ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ ان کا سامان گٹھری وغیرہ تھی، جو بھی تھی، وہ اپنے کندھوں پہ رکھا اور لے کر چل دیے۔ تو وہ بوڑھی عورت سے پوچھنے لگے ہمارے نبی کہ اے اماں تم کہاں جا رہی ہو، کیوں جا رہی ہو، کسی رشتہ دار کے یہاں جا رہی ہو کہ کیا بات ہے؟ تو وہ اس عورت نے بیان کیا کہ بیٹا میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں، تم کو پتہ ہے یہاں ایک محمد نام کا لڑکا رہتا ہے جو بہت بڑا جادوگر ہے، وہ جس سے بھی بات کرتا ہے اس کو اپنی باتوں میں پھنسا لیتا ہے اور اپنا جیسا ہی بنا لیتا ہے، اپنے دھرم میں کر لیتا ہے، وہ بہت برا ہے، یہ ہے وہ ہے، پورے راستے بھر ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برائی کرتی ہوئی آئیں،
جب اس مقام پہ پہنچ گئیں جہاں پہ انہیں جانا تھا تو ہمارے نبی نے ان کا سامان وغیرہ ان کو دیا کہ اماں یہ تمہارا سامان ہے رکھا ہے، اب تم یہاں سے کیسے جاؤ گی؟ تو کہنے لگی کہ یہاں سے مطلب جو بھی ان کو سواری ملے جس سے جانا ہوگا جائیں گی۔ جب وہ سامان رکھ کے وہاں سے واپس جانے لگے تو اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا تم نے تو اپنا نام بتایا ہی نہیں کہ تمہارا کیا نام ہے، تم کیا کرتے ہو، کہاں رہتے ہو؟ میں تو راستے بھر اس محمد کی ہی باتیں کرتی آئی تم سے۔ تو ہمارے نبی مسکرائے، کہنے لگے اماں تم جس محمد کی بات کر رہی تھیں، جس محمد کی برائی کر رہی تھیں وہ محمد میں ہی ہوں۔ تو وہ عورت بہت حیرانی سے ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی اور قدموں مبارک میں گر گئی اور فوراً ہی ایمان لے آئی۔ بتائیے یہ مزاج تھا، یہ اخلاق تھے ہمارے نبی کے۔ اگر ان سے کوئی برائی بھی کرتا تو وہ مسکرا کے سنتے، اور ہم ہیں مطلب انہوں نے کبھی زبان پہ تیزی ایسی نہیں رکھی۔ اور ایک اور قصہ ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ایک بار وہ کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ تم دنیا بھر میں جاتے رہتے ہو، لوگوں سے ملتے رہتے ہو، تم جاؤ اب کی اور جو تم سے کم ظرف انسان تم کو ملے اسے ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے اللہ کا یہ فرمان سنتے ہی۔ وہ جب پوری دنیا میں سب کہیں گھومنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے گئے، کوہ طور پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، ملاقات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تم تو اکیلے آئے ہو، اپنے ساتھ کسی کو نہیں لائے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ مجھ سے کم ظرف کوئی انسان ملا ہی نہیں، مجھ سے کم تر کوئی نہیں ملا، میں جس کے پاس بھی گیا، جس سے بھی میری ملاقات ہوئی، میں نے جس سے بھی بات چیت کی وہ مجھ سے بہتر لگا، مجھے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی نظر آئی، مجھے تو مجھ سے زیادہ کم ظرف کوئی نہیں لگا۔ تو اب آپ بتائیے وہ اللہ کے کلیم تھے کہ جن کو پوری دنیا میں خود سے کم ظرف انسان نہیں ملا، اور ایک ہم اور آپ ہیں جو اکثر دوسروں میں کمیاں نکالتے رہتے ہیں کہ وہ شخص ایسا ہے، فلاں شخص ویسا ہے، اس میں یہ نہیں ہے، سبھی کی عادت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود کی بھی بات کر رہے ہیں کہ کسی میں کمیاں نہ نکالیں، پہلے خود کو دیکھیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق دے، 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، گناہوں کی بخشش کروانے کی توفیق دے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اور